بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 21۔ اس سبق میں ہم فصل دوم کہ ہماری بعض صفات ثبوتیہ، ان میں سے سب سے پہلے جو جناب مصنف المحلی رحمۃ اللہ علیہ صفت ذکر فرمائے وہ قادر و مختار ہونا ہے، ویسے اس کے اس بات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور چونکہ جناب شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کافی سارے مقدمات ذکر کیے ہیں، لذا ہم اس صفت کے اس بات کے لیے پہلا درس عرض کر رہے ہیں۔ ممکن 2 یا 3 درس اس صفت کو ثابت کرنے میں لگ جائیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو سکتی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا درس ہوتا ہے، لذا تقریباً 3 درسوں پہ 3 اسباب پہ مشتمل یہ ٹوٹل صفت قادر مختار کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اقولو، علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لما فارغا من اثبات الصفات شرع فی اثبات الصفات۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ جب ذات کو ثابت کر بیٹھے کہ واجب الوجود کو انہوں نے ثابت کیا، تو شرع فی اثبات الصفات، اس فصل دوم میں صفات کے اثبات کے بیان میں شروع ہوئے۔ وقدم الصفات الثبوتیہ لانها وجودیہ، یہ پچھلے درس میں بھی عرض کر چکے ہیں کہ صفات کی البتہ کافی ساری قسمیں ہیں، صفات ثبوتی، صفات سلبی، اور اس طرح دوسری تقسیم ہے صفات ذات، صفات فعل، تیسری تقسیم ہے صفات جمال و کمال اور جلال، اسی طرح صفات حقیقیہ اور صفات ذات فعل۔ یہاں پہ جناب نے صفات ثبوتی اور صفات سلبی کی ایک تقسیم بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ اگر کہیں پہ موقع میسر ہوا تو باقی صفات کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ وقت کی کمی کی بنیاد پہ ہم بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے۔ وقدمہ صفات ثبوتیہ، جناب مصنف نے صفات ثبوتی کو مقدم کیا ہے، کیوں؟ لأنها وجودیہ، کیونکہ صفات ثبوتی ساری کی ساری صفات وجودی، صفات ثبوتیہ یعنی وہ صفات کہ جن کا خداوند عالم کی ذات کے لیے ثابت ہونا مناسب ہے، عیب شمار نہیں ہوتا، نقص شمار نہیں ہوتا، اس کو صفات ثبوتی کہتے ہیں۔ اور ان کو پہلے اس وجہ سے ذکر کیا کہ لأنها وجودیہ، یہ صفات وجودی ہیں، والسلبیہ عدمیہ، اور صفات سلبی عدمی صفات ہیں، لذا ان کو بعد میں ذکر کیا۔ صفات سلبی سے مراد وہ صفات کہ جن کا خداوند عالم کے لیے ثابت کرنا باعث نقص ہو، جیسے کہ اس کی گفتگو بعد میں آ جائے گی۔ پس سلبی عدمی ہے اور ثبوتی وجودی ہے۔ والوجود اشرف من العدم، اور وجود اشرف ہے، شرف رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے عدم پہ۔ والاشرف مقدم علی غیرہ، اور اشرف کو غیر اشرف پہ، اشرف کو غیر اشرف پہ مقدم کیا جاتا ہے، لذا اس بنیاد پہ صفات ثبوتی کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ پھر البتہ صفات ثبوتیہ کافی ساری ہیں، ان میں سے 8 کا ذکر جناب نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ یہ 8 صفات اس وجہ سے ذکر کی گئی چونکہ متکلمین کے درمیان، اور اس نے بعض اوقات حکماء اور متکلمین کے درمیان زیادہ تر انہی 8 صفات کے بارے میں گفت و بحث رہتی ہے، لذا 8 صفات کو جو مشہور و معروف ہے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جناب مصنف نے یہاں پہ سب سے پہلے صفت قدرت کو ذکر کیا ہے۔ وابتدا بکونہ قادرا، ابتدا فرمائی ہے کہ خداوند عالم کی ذات قادر ہے۔ سب سے پہلے صفت قدرت کا ذکر کیوں فرمایا؟ لے استداء فن القدرہ، کیونکہ خداوند عالم کا صانع ہونا یہ استدعا کرتا ہے اس بات کو کہ خداوند عالم میں قدرت موجود ہے۔ چونکہ پچھلی بات میں اس بات کا صانع تھا، لذا یہاں پہ قدرت کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اب کچھ قدرت کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ فرماتے اس کے لیے کچھ مقدمات ہیں۔ فرماتے ولنذکر ہنا مقدمہ، ایک مقدمہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے کہ تشتمل علی تصور مفردات ھذا البحث، کہ جو اس بحث کے مفردات کے تصور پہ مشتمل ہے، کہ جب ہم ان مفردات کو سمجھ لیں گے، تصور کر لیں گے، تو پھر ہمارے لیے اس دلیل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔
فنقول، تو فرماتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے کہ القادر المختار کا کیا معنی ہے. فرماتے القادر المختار هو الذي ان شاء ان يفعل فعل وان شاء ان يترك ترك. قادر مختار اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے کسی کام کو انجام دینا، فعل تو انجام دے سکتا ہے، دیتا ہے، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكْ اور اگر چاہے کسی چیز کو ترک کرنا تو وہ اس کو ترک کر دیتا ہے. البتہ قادر مختار کے مقابلے میں تقریباً 4-5 نظریے اور بھی موجود ہیں، جن میں سے جناب مصنف نے صرف ایک نظریے کا ذکر یہاں پہ فرمایا ہے. قادر مختار کے مقابلے میں فاعل موجب ہے. مختار اور موجب کے درمیان تقریباً 3 فرق ہیں کہ جو جناب مصنف یہاں پہ ذکر فرمائیں گے. تو پس قادر مختار کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات کہ اگر کسی کام کو کرنا چاہے تو انجام دے سکتی ہے، اور اگر کسی کام کو ترک کرنا چاہے تو اس کو ترک کر سکتی ہے. ترک، اور یہ جو ترک اور فعل ہے اس ذات کا، اس میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ما وجود قصد و ارادہ، کہ اس کے اندر قصد اور ارادہ، یعنی اپنے ارادے سے جو چیز انجام دینا چاہے انجام دے سکتی ہے، اور جس چیز کو ترک کرنا چاہے اس کو ترک کر سکتی ہے. اس کے مقابلے میں عرض کی ویسے 3-4 قول ہیں، ان میں سے ایک قول جو مصنف نے یہاں پہ ذکر کیا وہ یہ والموجب، یعنی فاعل موجب، بخلافہ، فاعل موجب یعنی خداوند عالم فاعل مختار ہے، اس کے مقابلے میں خداوند عالم فاعل موجب ہے. یہ جو موجب والا قول ہے اس کو جناب نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے. فرماتے والموجب بخلافہ، فاعل موجب جو اس کے الٹ ہوتا ہے، اس کے الٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر قصد موجود نہیں ہوتا، اس کے اندر ارادہ موجود نہیں ہوتا، ایک لحاظ سے مضطر اور مجبور ہے. جس طرح آگ کے، آگ وہ فاعل ہے کس کی؟ جلانے کی. احتراق، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، احراق، احراق یہ فعل ہے کس کا؟ آگ کا ہے، تو آگ ہر حال میں جلا ہی جلائے گی. اب فاعل ہے لیکن ایسا فاعل ہے کہ جو موجب ہے، اس کے لیے واجبی ہے، اس کے لیے ضروری ہے. فاعل مختار اور فاعل موجب کے درمیان کچھ فرق یہاں پہ انہوں نے ذکر فرمائے. والفرق بینہما من وجوہ، فاعل مختار اور فاعل موجب کے درمیان کچھ وجوہ سے فرق موجود ہے. الاول، پہلی وجہ ان المختار یمکنہ الفعل والترک، مختار کے لیے فعل کا امکان بھی ہے اور ترک کا امکان بھی ہے. معاً، دونوں فعل اور ترک کیا ہے؟ ممکن ہے اس فاعل مختار کے لیے بالنسبت الی شیء واحد، ایک ہی چیز. خداوند عالم چاہے تو کائنات کو بنائے، چاہے تو کائنات کو بنانا ترک فرما دے. والموجب بخلافہ، لیکن فعل موجب وہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر صرف ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے، یا تو فعل کو بس انجام ہی دے سکتا ہے یا فعل کو فقط ترک ہی کر سکتا ہے. فعل اور ترک دونوں کی نسبت اس کے لیے ممکن، اس کی طرف ممکن نہیں. یا صرف فعل کی نسبت اس کے لیے ضروری ہوگی یا ترک کی نسبت اس کے لیے ضروری ہوگی. یہ پہلا فرق ہے فاعل موجب اور فاعل مختار کے درمیان. الثانی، دوسرا فرق، ان فعل المختار مسبوق بالعلم والقصد والارادہ، مختار کا جو فعل ہے اس سے پہلے علم ہوتا ہے، یعنی فاعل مختار جب فعل کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اپنے فعل کو جانتا ہے اور اس فعل کا وہ قصد بھی فرماتا ہے، اور اس کے بعد ارادے کے ساتھ اس فعل کو انجام دیتے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بخلاف الموجب، بخلاف فاعل موجب کے، جو فاعل موجب ہے اس کے اندر نہ بس وہ فعل کو انجام دیتا ہے. اب آگ اپنے فعل کو انجام دے رہی ہے لیکن اسے علم نہیں ہے، قصد بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے. الثالث، تیسرا فرق، ان فعل المختار یجوز تأخرہ عنہ، فعل مختار اس کا خود فاعل سے مؤخر کرنا جائز ہے.
علت پہلے ہے، معلول بعد میں ہے۔ خداوند عالم کی ذات ہے لیکن فعل کو بعد میں انجام دیا۔ انسان ہے کیونکہ انسان کے بارے میں ہم قائل ہیں، آگے بھی بات آ جائے گی عدل الہی میں کہ انسان کیا ہے، فاعل مختار ہے۔ اب انسان ہے لیکن ابھی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، ابھی روزہ نہیں رکھنا چاہتا، ابھی یہ کام انجام دینا نہیں چاہتا، بس فاعل ہے لیکن اس کا جو فعل ہے اس کی ذات سے مؤخر ہے، لذا ان فعل المختار یجوز تأخرہ عنہ، فعل مختار کا فعل سے مؤخر ہونا جائز ہے، ضروری کہ ساتھ ساتھ ہو، لیکن وفعل الموجب لا ينفك عنہ، لیکن موجب، فاعل موجب کا جو فعل ہے وہ اس فاعل سے جدا نہیں ہوتا۔ دو مثالیں پیش کیے، کالشمس فی اشراقها، جیسے ہی سورج نکلے گا تو اس کے اندر اشراق کو روشنی آ جائے گی، کرنیں اس کی چھا جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ شمس ہو لیکن اس کا اشراق نہ ہو، اب یہ جو اشراق ہے، اس کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو روشنائی ہے، یہ فعل ہے شمس کا لیکن شمس فاعل موجب ہے۔ والنار فی احراقها، اور اسی طرح آگ، یہ بھی کیا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی فاعل موجب ہے لیکن اس کا جو فعل ہے وہ اس سے جدا۔ والنار فی احراقها یعنی کنار فی احراقها، اور فعل موجب فاعل موجب سے جدا نہیں ہوتا، جس طرح نار فاعل موجب ہے اور احراق اس کا فعل ہے، اسے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وضاحت کے بعد اور چیز کہ جس کی وضاحت ضروری تھی مفردات میں سے، وہ ہے کہ لفظ عالم، والعالم، عالم کسے کہتے ہیں، جہان کسے کہتے ہیں، فرماتے کل موجود سوی اللہ تعالی، خداوند عالم کی ذات کے علاوہ جتنے بھی موجودات و مخلوقات ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، انسان، زمین، آسمان، ملائکہ، جنات، پہاڑ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور ہے والمحدث، چونکہ دلیل میں ہم حادث القدیم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، فرماتے محدث کسے کہتے ہیں، فرماتے محدث سے مراد هو الذی وجودہ مسبوق بالغیر، محدث سے مراد وہ کہ جس کے وجود سے پہلے غیر ہو، غیر سے مراد علت ہے، یعنی علت ہو لیکن معلول نہ ہو، تو وہ جو معلول ہوگا وہ محدث ہوگا کیونکہ اس کے وجود سے پہلے غیر موجود ہے۔ تو فرماتے جی مسبوق بالغیر، اس کو ہم مسبوق بالعدم بھی کہہ سکتے ہیں جی، البتہ مسبوق بالعدم سے مراد وہ علت نہیں ہے بلکہ خود اس کا نہ ہونا، محدث کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہو، نہ ہونے کے بعد ہونا، دونوں تعریفیں ٹھیک ہے۔ هو الذی وجودہ مسبوق بالغیر، یہ بھی ٹھیک ہے، هو الذی وجودہ مسبوق بالعدم، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں تعریفیں ٹھیک ہے۔ والقدیم بخلافہ، قدیم کسے کہتے ہیں، فرماتے وہ اس کو الٹ ہے، قدیم جو جس سے پہلے غیر نہ ہو بلکہ خود ہو، خداوند عالم کی ذات، اسی بنیاد پہ کہتے ہیں صرف خداوند عالم کی ذات ہی قدیم ہے کہ اس سے پہلے اور کوئی نہیں، ایسا نہیں کہ اس سے پہلے اس کی علت ہو کہ جو اس کا غیر ہے یا نہ ہونے کے بعد ہو، پس خداوند عالم کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ والمحدث جی، والجسم، هو جسم کسے کہتے ہیں، فرماتے جسم وهو المتحیز، متحیز یعنی کسی جگہ کو گھیرنے والا، پس جسم فرماتے وہ شے ہے، وہ ذات ہے المتحیز، ایک تو جگہ کو گھیرے اور دوسرا یہ کہ جہات ثلاث کو قبول کرتا ہو، یقبل القسم، ایسا متحیز اور مکان کا گھیرنے والی چیز کہ جو یقبل القسم، جو تقسیم قبول کرے، کون سی تقسیم، فی الجہات الثلاث، جہات ثلاث، جہات ثلاث سے مراد جی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی ہے، جی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔ ایک دفعہ کہتے جہات اربع، جہات اربع سے مراد وہ چار سمتیں ہیں، جہاں نہ بلکہ کیا ہے، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی۔
پس ہر وہ چیز نمبر 1 مکان کو گھیرے ہوئے ہو، نمبر 2 اس کو آپ ان 3 چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس بنیاد پہ زمین بھی جسم ہے، بالآخر کسی جگہ پہ ہے اور اس کی باقاعدہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی ہے، خود آسمان بھی جسم ہے۔ خلاصہ یہ پورا کا پورا جہان کیا ہے، اس لحاظ سے جسم ہے۔ خود بتا رہے والحیز والمکان شے واحد، آپ جسم کی تعریف کے ہو والمکان، البتہ جسم مکان میں ہوتا ہے، جسم مکان میں ہوتا ہے، پس جسم ہو گیا کیا متحیز، اور وہ جو مکان ہے فرماتے اس کو حیز بھی کہہ سکتے ہیں، لذا فرماتے ہیں والحیز والمکان شیء واحد، حیز اور مکان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے۔ اور یہاں پہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اجسام جن چیزوں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی فضا ہے، فرماتے ایسا نہیں، بلکہ یہ ہمارا ایک وہم ہے، ہمارا ایک وہم ہے، بلکہ اجسام کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلا اس کائنات کے اندر کیا ہے جی، زمین ہے، آسمان ہے، تو خود جو کائنات ہے یہ کیا، یہ بھی ایک مکان ہے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ خالی جگہ ہے۔ جی والحیز والمکان شیء واحد، بس حیز اور مکان ایک ہی چیز ہے، وہو الفراغ، اس کی اگر ہم تعریف کرنا چاہے مکان کی، وہو الفراغ، اس سے مراد وہ فراغ ہے، وہ فارغ جگہ، المتوہم الذی یشغلہ الاجسام بالحصول فیہ، دیکھیں نا الفراغ المتوہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اس فراغ کو ہم وہم کرتے ہیں، حقیقت میں وہ چیز فارغ نہیں ہوتی، بلکہ کیا یشغلہ الاجسام، بلکہ اس مکان کے اندر کیا اجسام ہوتے ہیں، کس طرح بالحصول فی، یہ اجسام اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں یہ مکان ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فراغ ہے، لذا المتوہم یہ کیا ہے صفت الفراغ کی۔ اگلی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے الحرکہ، حرکت کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا حصول الجسم فی مکان بعد مکان آخر، حرکت سے مراد جسم کا ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں حاصل ہونا۔ دیکھیں نا ایک دفعہ جسم حاصل ہوا ہے تو اس کو ہم حرکت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم حرکت نہیں کہہ سکتے، بلکہ جسم ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں جس جسم نے حرکت کی ہے، تغیر اس کے اندر ہوا ہے۔ اور سکون کیا ہے، وہ حصول ثان فی مکان واحد، مکان واحد میں جو دوسرا حصول ہے، ایک حصول تو خود جسم کا حصول ہو گیا، اور دوسرا وہیں پہ اس کا رک جانا، آگے کی طرف نہ جانا، اسی پہلے مکان کے اندر ہی، مکان واحد کے اندر ہی رہ جانا، اس کو سکون کہتے ہیں۔ البتہ یہ دونوں حرکت اور سکون علم فلسفہ کی اصطلاحیں ہیں، وہاں پہ حرکت کی تقریباً 5-6 تعریف بیان کی گئی ہیں، جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرکت اور سکون کی بات میں یہ تعریفیں بیان کی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں یہ بھی جو مشہور تعریفیں وہ ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، جب وہ یہیں سے پھر جب وہ حرکت جوہر کی بات شروع کرتے ہیں تو خلاصہ یہاں پہ جو علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں، جسم کا ایک مکان کے بعد دوسرے مکان میں حاصل ہونا، اور سکون کی تعریف کیا ہے کہ وہ دوسرا حصول، ایک حصول خود جسم کا حاصل ہو جانا اور دوسرا اسی مکان کے اندر اس کا حاصل ہو جانا، آگے کی طرف نہ جانا، اسے سکون کہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔